ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ممبروں پر حضرت علی المرتضیٰ کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتے تھے. میں نے کہا کوئی گالی کا لفظ بتا سکتے ہو کہ اس گالی نے یہ لفظ تھا؟ کوئی لفظ بتا سکتے ہو؟ اج اس مینو گالاں کڈن وہ کوئی لفظ تے دسو. ہو سکتا ہے لفظ صحیح ہوئے تو گال سمجھی ہوئے. میں نے کہا کوئی لفظ بتا سکتے ہیں کون سی گالی؟ کوئی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ حدیث کی کتاب میں فلاں لفظ منشن ہے اس کا مطلب گالی ہے؟ وہ لفظ بتا سکتے ہیں؟ بڑے بول سے اللہ بچائے. ہم نے بھی قرآن کریم اور حدیث نبویہ کو یوں پڑھ کے اس میں بھی ٹاپ کیا ہے. ذرا ہمیں دکھائیں وہ کون سا لفظ ہے, کہاں منشن ہے, کہاں لکھا ہے, کون سی حدیث, کون سا صفحہ اور کون سی گالی ہے, تاکہ بات فائنل ہو جائے. قیامت آ سکتی ہے, اس دھرتی پر اس سوال کا جواب بطور گالی ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک دوسرے پہ اعتراض کی مقام ثابت ہے. کیوں؟ جب جنگ ہوئی تھی تو جب تک حقیقت نہیں پتہ تھی اعتراض تو ہوتا ہے نا. دل کو تھام کے سنیں, ممبروں سے گالیاں نکالی جاتی تھی حضرت علی کو. ایک تو مثال میں دے چکا ہوں پہلے, مغیرہ بن شعبہ والی. اب مسلم میں سنیں, مسلم میں, صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6229 نمبر حدیث, امام مسلم کے قربان جو حضرت علی کے فضائل میں حدیث لے آئے. یہ کچھ نہیں چھپایا امت سے. 6229 نمبر حدیث, سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشہور صحابی جن کی بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھیں. یہ وہ ہے سہل بن سعد. ان کو بلایا بنو امیہ کے گورنر نے اور کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں کرتے ہو, علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے, علی کو گالیاں دیا کرو. یہ مسلم کے الفاظ رہے دیکھیں. سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اٹھے, انہوں نے کہا میں علی کو کیسے گالیاں نکال سکتا ہوں, صحابی ہو تو گالی نکال سکتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو تم گالی نہ نکالو, کیونکہ پبلک سپورٹ لینی تھی نا حضرت علی کے خلاف, تم صرف یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ کنیت تھی حضرت علی کی. تو اس پہ وہ تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا ابو تراب کا قصہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ظالمو. ابو تراب تو حضرت علی اس نام سے کتنا خوش ہوتے تھے. انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ نام فخریہ بیان کیا کرتے تھے, میرا نام ابو تراب ہے اور تم کہہ رہے ہو ابو تراب. میں کہوں ابو تراب پہ اللہ کی لعنت ہو, والعیاذ باللہ تعالیٰ. تو یہ ظلم اس وقت بنو امیہ نے شروع کر دیے تھے. یہ اصطلاح عام ہوتی جا رہی ہے کہ بنو امیہ کے دور میں, اور معاذ اللہ الزام لگاتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر کہ ان کے حکم سے گالیاں دی جاتی تھی. تو ایک عالم دین فرماتے ہیں میں نے ایک سے پوچھا کیا گالیاں دیتے تھے, کیا گالیاں دی جاتی تھی ممبروں سے؟ کہا حضرت علی کو ابو تراب کہا جاتا تھا. یہ تو کہہ دیتے گالیاں دی جاتی تھی, ذرا پوچھو تو ان کو پکڑ کے کہ کون سی گالیاں دی جاتی تھی, کہتے ابو تراب کہا جاتا تھا. تو وہ مسکرائے, فرمانے لگے یہ ابو تراب کنیت ہے جو حضور نے خود رکھی تھی, اور تمہیں ابھی ان کو ہوا ہی نہیں لگی. بس جیسا بڑوں سے سنا ویسے ہی بس بک دیا کہ صاحب گالیاں دی جاتی تھی, گالیاں دی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور ایک گل جدوں سنائی افسوس کی گل ہے, ہوں آدھے صحابی نو برا نہ کہو, صحابی پہل کنے کی اس بری رسم کا آغاز کنے کیا, اور لک ٹھپ کے نہیں ممبروں سے. اور 132 سال جب تک ہجری دے نہیں آئے مسلمانوں کا ہر ممبر جڑا جمع رہی جڑا سی وہ خطبے پڑھیا جاتا سی, اور خطیب مجبور سی کہ اللہ علی چہر محبت رکھنا ہے تو لعنت کر. یہ معاویہ یہ کم کراؤں جنہوں کہ علی مر بھی چکا, مرے بھی جان نہیں تھے. اور حضرت صاحب بن وقاص نو مدینے آیا, سارے لوگ میرے کہتے گالاں کر رہا ہے, مسلم اور نسائی شریف اپنے ترندی کر لینی. انہوں نے کہا شرم کر, ایسے بندے نے تو آنا کہ تو گالاں کیوں نہیں کرنا, جہدے بارے 3 شایاں میرے سامنے گزری ہیں, جنہاں تو 3 سنا ہے, کسے ایک میں سنا رہا, لہذا نہ ہو جائے. 3 واقعے انہوں نے کہا میرے سامنے حضور دے دور چ ہوئے, کوئی جمعہ نہ علی دے مرتبے نو پہنچنا, تو ہن مینوں نہ تو علی گالاں نہیں کرنا, تو کڈنیاں تے کڈ لا. پھر میں قسم کھاتی ہے کہ آئندہ جس مجلس تو ہوے گا اتنے ساتھ نہیں ہو, میں نہیں اس مجلس کبھی بہنا. حد ہو گئی یار, بے حکومت ہی تو کھوڑی سڑ کو جڑے اسی اسلام نو پھیلاؤندے رہے, تے ہن تو پیش پہ گیا علی دے. عید دا خطبہ پہلا کر رہا ہے, لوگ لعنت نہیں سنتے, اٹھ کے چلے جانا. اچھا پہلا دیا کرو, سنانی ہے بکواس. لوگ جمعے دے خطبے چ گلاں کرن لگ پے, جدوں یہ لعنت آنی آپس بولن لگ پے. علماء نے آخیا خطبے بولنا حرام ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ نے فرمایا یار علی تے ابن زبیر تے لعنت کرنی خطبہ, اینو خطبہ ہونا کوئی, یہ دین دی مٹی پلیز ہو رہی سی, لوگ آپس گلاں نہ کرتے اور کی کر رہے, اور رنگ چاہ کے انہیں آخیا لا نہ لائنا.
کہ اللہ انہاں تے لعنت کرے جڑے علی ابن زبیر تے لعنت. اے مسلمانوں دا ممبر اس گل نہیں رہ گیا کہ لا اللہ ابو تراب سے لعنت ہو. حضرت سعد نے کہا ایتھوں تک قیامت آ گئی کہ علی قلعے فتح کرتا رہا رسول آ کہندا رہا تے تو مینوں انہاں تے لعنت کر. خدا گواہ جنہوں نے کہا یا کتاباں حدیثیاں دریا بولد کر دو یا توبہ کرو, بعد آ جاؤ, ظالموں کا ساتھ نہ دے اور اس ظلم پکڑا سی کہ وہ سنت چلی جا. اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی. یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا. آپ پڑھیں تاریخ, بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی, جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے. یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے, مبغضین موجود. تم اپنی جگہ سمجھتے ہو گے ہم نے بڑا تیر مار لیا, تمہیں یہ پتہ نہیں میں اس علی کا غلام ہوں 66,000 ممبروں پر جس علی پر لعن طعن ہوا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں گے, ہم اہل بیت کے قصیدے اور ان کا دفاع چھوڑ دیں گے کہ مجھے تم گالیاں اور شروع ہو جاؤ. مجھے اب کوئی کہتے ہے اچھا ایسے بدترین. اب مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ آپ کا رہ گیا ہوگا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ ہے تبرہ بازی کا, اس کا نام کوئی شرائط صلح طے کرنا نہیں ہے, نہ کوئی اصلاح کرنا, نہ اپنا موقف بیان کرنا ہے, بلکہ سن 40 میں آپ نے تبرہ شروع کیا جو لگاتار سلسلے کے خاتمے تک جاری رہا, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آ کر کے بند کیا. یہ خطبہ جسے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس جگہ اس کو ریپلیسمنٹ کی ہے. اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ تبرہ انہوں نے کیا نہیں, یہ بات ہر کتاب نے لکھا ہے. یہ جتنے لوگوں نے یہ گھڑا ہوا ہے یہ بات ہوئی نہیں. مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے, پوچھتے ہیں اے زید بن ارقم تم حضرت علی مرتضیٰ پر سب کیوں نہیں کرتے ہو؟ سب کے معنی گالیاں دینا. سباب المسلم فسوقن و جدالہ کفرن, مسلم کی حدیث ہے. مومن کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے, اور اس کو قتل کر ڈالنا یہ کفر ہے اعتقادی طور. گالیاں ختم نہیں ہوئیں. جو فرق حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دور میں چھوٹ گیا تھا, وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خواہش کو اس طرح بھی پورا کیا کہ دمشق سے لے کر کے کوفہ تک کے خطباء کو یہ آرڈر جاری ہوا باب خلافت سے کہ علی کو گالیاں دو, اور سب کو شتم کیا گیا. بلکہ بصرہ کے ایک خطیب کی زبان کو کٹوا دیا, اس لیے کٹوا دیا کہ اس نے ایک خطبہ دے دیا تھا آل محمد کی تعریف میں. اب بنو امیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوگی, جنگ صفین سمیت سیدنا علی اور مرتضیٰ کے خلاف, تو بنو امیہ کے دور میں جو حکمران تھے, جو گورنر تھے, اور پھر ان کے ایس پی تھے, جو ان کے ڈی ایس پی تھے, جو ان کے ایس ایچ او تھے, جو ان کے چھوٹے موٹے افسران تھے, ماتحتان, وہ سارے کے سارے برسر منبر سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف عرضہ سرائی کرنے لگے, اور زبان درازی عام ہو گئی. سب و شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے, اور ان کے فضائل اور مناقب تو بیان کر دیے گئے, حتیٰ کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے روایت کرنا بھی بیان کر دیا گیا. جہاں جو شخص جتنا سخت تھا, جتنا معاند تھا, اتنی سختی اور جبر اس نے کر دیا. بنو امیہ کا, بنو امیہ کے قبیلے تھے نا, ان میں ایک آل مروان بھی تھا, مروان کا, مروان بن حکم کی اولاد. آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا گورنر مقرر ہوا. قال فدعا سہل بن سعد, اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس آل مروان کے گورنر نے حضرت سہل بن سعد کو بلایا, فَأَمَرَهُ أَن يَشْتِمَ عَلِيًّا, اور حکم دیا حضرت سہل بن سعد کو کہ علی کو گالی دو. حکم دیا کہ حضرت علی کو گالی دو. قال فَأَبَى سَهْلٌ, وہ صحابی تھے. حضرت سہل بن سعد ساعدی نے کہا جان جاتی ہے تو 100 بار جائے, مگر علی شیر خدا کو گالی میں نہیں دے سکتا. یہ کیا بات, تو گورنر نے
ہوتا پھرے، جو کرنا ہے کر لے، مگر مولا علی مرتضیٰ جس کو حضور کہیں فعلی مولا ہو اس کو گالی دو.